بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بي إلى السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سلسلے میں یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی پیش کیا گیا کہ رجب کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 51 سال کی ہوئی، سرکار کی عمر جب 51 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے مالا مال فرمایا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال تھی۔ اور یہ کن حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، 2 جمعہ پہلے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد میں یہ مسلسل آپ کے اوپر مکے کے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو ایسا ستایا جانے لگا کہ کسی لمحہ آپ کو سکون میسر نہ آتا۔ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غم گسار، ایک تو آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب، دونوں کا پے بپے انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 کے اندر جو طائف کا سفر کیا تو وہ سفر بھی آپ کے لیے ایسا یادگار رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر طائف کے سفر کو نہیں بھولا، بلکہ فرمایا کہ مجھ پر احد سے زیادہ اگر کوئی پریشان کن دن آیا تو وہ احد کا تھا، وہ طائف کا تھا۔ وہ کیسے؟ اس کی تفصیل گزشتہ 2 جمعہ پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا پتھروں سے، دونوں طرف اوباش کھڑے ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر پتھر مارتے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون اس درجہ نکلا کہ آپ کے نالین خون کی وجہ سے پیروں سے چپک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ معراج کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں تسلی کا باعث تھا، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کو، آپ کے مقام مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو صاحب ظاہر کرنا مقصود تھا۔ اس وقت میں قرآن کریم کے سورہ نجم کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر
اور اللہ سے ملاقات کا جیسا ذکر کیا گیا، اور وہی گفتگو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحیح رہبری حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف والوں نے جو استقبال کیا پتھروں کے ساتھ، حالانکہ یہ شخصیت اور یہ ذات ایسی نہیں تھی کہ ان کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا۔ یہ تو وہ ہیں کہ جی صاحب لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصے مختصر۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ کیا ایسی ذات کے ساتھ ایسا استقبال مناسب تھا جو دوسروں کی غمخواری کرتا ہو، دوسروں کی دلداری کرتا ہو، دوسروں کو پریشان دیکھ کر خود تڑپ جاتا ہو، دوسروں کو بھوکا دیکھ کر جس کو نیند نہیں آتی، ایسا آدمی جیسا اس کے ساتھ یہ سلوک، اور وہ بھی ان سے کوئی جائیداد مانگنے کے لیے نہیں آیا، کوئی جو ہے پیسہ مانگنے کے لیے نہیں آیا، کوئی عہدے کا طلب لے کر نہیں آیا، لیکن ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس سے کیا؟ پتھروں سے کیا۔ اوباش لوگوں کو کھڑا کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا پتھروں سے مارا ان لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتانا چاہا یہ جو میرا محبوب ہے، یہ جو میرا محبوب ہے، یہ پتھروں سے استقبال کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو میرا محبوب ہے یہ پتھروں سے استقبال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے کہ ان کا استقبال فرشتے جیسا فرشتوں سے کیا جانا تھا۔ ان کا استقبال تو کون کرتے؟ فرشتے کریں ان کا استقبال، یہ ذات ایسی تھی، لیکن تم لوگوں نے ناقدری کر کے کس سے استقبال کیا؟ پتھروں سے استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا بھائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ ایک نئی بات سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، چار بڑے فرشتے ہیں نا، نام یاد ہے؟ چار بڑے فرشتوں کے نام، ایک تو حضرت جبرائیل، دوسرے حضرت میکائیل، تیسرے حضرت اسرافیل، اور چوتھے حضرت اسرائیل۔ ہم لوگ ایسا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، یہ چار بڑے فرشتے ہیں۔ یہ چاروں کیا ہے؟ تمام فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے یہ چار ہیں۔ ان چاروں میں مقام کس کا بڑا ہوا ہے؟ کن کا بڑا ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان چاروں میں عمر سب سے چھوٹی حضرت جبرائیل کی ہے۔ عمر کے اعتبار سے چھوٹے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل ہیں۔ مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے کون بڑے ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ سب سے پہلے حضرت صاحب اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ ان کی حیت کا حال یہ ہے، ان کے دو گھٹنوں کے بیچ میں پوری دنیا کی مخلوق ہے۔ ممبر پہ بیٹھے تو دو پیر جیسے صاحب رکھتے تو اس کے بیچ میں پوری دنیا کی مخلوق ان کے بیچ میں، بس یہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے۔ سب سے پہلے جس صاحب جو ہے فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا بڑے فرشتوں میں سے، وہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل، ملک الموت جن کو بولتے ہیں۔ ان کی پیدائش کے 500 سال کے بعد، ان کی پیدائش کے
500 سال کے بعد دوسرے نمبر کے جی صاحب فرشتے حضرت اسرافیل پیدا ہوئے. کتنا فاصلہ دونوں کے درمیان میں؟ 500 سال کا. یہ عمر میں 500 سال چھوٹے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سور منہ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں. بس دنیا کے نظام کو جب اللہ کا حکم ہوگا سور میں پھونک ماریں گے تو جی صاحب جو پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ اسرافیل سور پھونکنے پر مامور ہے. پھر ان کے 500 سال کے بعد میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. 500 سال کے بعد ان کے ذمے بارش کی ذمہ داری اللہ نے دی. جب تک جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی وحی کا کام یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہی انجام دیتے تھے. ان کے 500 سال کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں کہ بڑے؟ عمر کن کی بڑی ہے؟ ملک الموت کی عمر بڑی ہے. اور عمر کس کی چھوٹی ہے ان کے مقابل میں؟ آئے بعد میں ہے. یہ آئے بعد میں ہے نا بھائی. ان کے بعد 500 سال، پھر ان کے بعد 500 سال، ان کے بعد 500 سال کے بعد حضرت جبرائیل کی تخلیق ہوئی. عمر کے اعتبار سے چھوٹے، آنے کے اعتبار سے بعد میں. قربان جائیے اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ تمام فرشتوں کا سردار بنایا. کیا بنایا؟ عمر چھوٹی ہے لیکن مرتبہ کیسا بڑھایا؟ تمام فرشتوں کے سردار بنایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. اور ان کی خوبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ سب حضرت جبرائیل کی خصوصیات ہیں جو قرآن میں ذکر کیے. آئے بعد میں ہیں، عمر چھوٹی ہے لیکن مرتبہ اللہ نے ان کا بڑا کیا. ادھر دیکھیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر اور انسان آئے حضرت آدم. اس کے بعد دنیا کا سلسلہ چلا کھربوں سال کا. اور پیغمبروں میں سے 1.25 لاکھ ایک اندازے کے مطابق پیغمبر دنیا میں آئے. اور ان میں سب سے اخیر میں آنے والے کون سے پیغمبر ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اخیر میں. عمر کے اعتبار سے کون بڑے ہو گئے؟ حضرت آدم. عمر کے اعتبار سے کس کی عمر کم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آئے سب کے بعد ہیں. اللہ نے تمام پیغمبروں کا ان کو کیا بنایا؟ سردار بنایا. جبرائیل آئے سب کے بعد لیکن تمام فرشتوں کے سردار اللہ نے ان کو بنایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہیں نبیوں میں سب سے آخر میں، لیکن اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ سردار انبیاء بنایا. سردار انبیاء بنا. جو سردار ہے وہ سردار کے ساتھ میں سفر کر سکتا. تو بھائی سردار کے ساتھ سفر کر سکتا. اس لیے معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے والے حضرت جبرائیل ہیں جو سردار جیسا ملائکہ ہیں، اور حضور سردار انبیاء. ارے بات سمجھ میں آئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے ہیں بیت المقدس. کے درمیان کا حصہ تو آپ نے بارہا سنا. حضور آرام کر رہے تھے، وہاں سے آپ کو جی صاحب براق کے اوپر سوار کر کے جو ہے بیت المقدس لے جایا گیا. بیت المقدس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی صاحب حضرات انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. 2 رکعت نماز. کون سی نماز تھی وہ اللہ بہتر جانتا. محدثین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز کی کیفیت تھی اس اعتبار سے آپ نے نماز پڑھائی.
نماز کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے. سنو ذرا، سرکار کے سامنے کتنے پیالے؟ 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالہ تھا پانی کا، دوسرا پیالہ تھا دودھ کا، تیسرا پیالہ تھا شراب کا. سرکار کے سامنے تینوں کے تینوں پیالے پیش کیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے دودھ کے پیالے کو اٹھایا. کون سا پیالہ اٹھایا؟ دودھ کا پیالہ اٹھایا. حالانکہ پانی کا پیالہ بھی ہے، شراب کا پیالہ بھی ہے. یہ وہ شراب ہے، عرب کی گھٹی میں شراب ڈالی جاتی تھی. شراب پینا معیوب نہیں تھا، بلکہ شراب رکھنا، شراب پینا بہادری اور فخر کی بات تھی. رشتے طے ہوتے تو شراب کی بنیاد پر. تمہارے پاس 300 سال پرانی شراب ہے، میرے پاس 350 سال پرانی شراب ہے، تو دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا. لیول دیکھنا رہا تو 3.5 ہے تو بچی کا رشتہ کرتے، نہیں تو نہیں. تو شراب تو جانی پہچانی چیز تھی ان لوگوں کی، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. نہیں، ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف پانی ہے اور پھر ایک طرف دودھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیالہ اٹھایا؟ دودھ کا پیالہ اٹھایا. تو جب حضور نے دودھ پیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھاتے، اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت پانی میں ڈبا دی جاتی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جیسے طوفان آیا اور پوری قوم تب یہ سب ڈبا دی گئی، فرمایا کہ اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھاتے پینے کے لیے تو آپ کی امت کیا ہو جاتی؟ پانی میں ڈبا دی جاتی. اور اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے، پینے کے لیے کون سا پیالہ اٹھاتے؟ شراب کا پیالہ اٹھاتے، تو آپ کی امت میں بے حیائی، فسق اور فجور کی بیماریاں پیدا ہوتی. کون سی بیماریاں؟ بے حیائی کے کام شراب کے راستے سے، فسق کے کام بے شراب کے راستے سے، اور فجور کے کام شراب کے راستے سے. یہ سب اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے. حضور نے یہ دونوں پیالوں کے مقابل میں کون سے پیالے کو ترجیح دی؟ دودھ کے پیالے کو ترجیح دی اور امت کو بتایا آپ کا نبی شراب سے احتیاط کرنے والا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ. کیا فرما؟ شراب کیا ہے؟ تمام گناہوں کی جڑ. جتنے گناہ آدمی کر سکتا ہے، شراب کے استعمال کے بعد پورے کبیرہ گناہ کرے گا. آج امت کا حال کیا ہے؟ شراب ایسے پی رہے ہیں جیسے کہ پانی پی جاتا. خوشی کے اندر شراب کا استعمال، دن بھر محنت کر کے وہ پیسہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام میں جی صاحب یہ پیسہ استعمال ہو رہا، اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ مسلمان اور شراب یہ دونوں کیسے جمع ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ الخمر جماع الاثم، فرمایا کہ شراب برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جڑ ہے. ایک اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، محدثین نے لکھا 40 دن تک اس کی نمازیں قبولیت کے لیے رکی رہتی. اب اندازہ لگاؤ شراب کو شریعت نے کیسے حرام قرار دیا. قرآن میں تو صاف طور پہ کہہ دیا فَاجْتَنِبُوا، تم ایمان والے ہو تو بچو اس سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا. اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا. کہاں؟ آسمانوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے. ساتھ میں کون ہے بھائی؟ آپ لوگ بولیے کہ بھول جاتے ہیں.
کون ہے؟ حضرت فرشتوں کے سردار، اور دوسرے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ ایک فرشتوں کے سردار ہیں اور ایک نبیوں کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے پہنچے ہیں آسمان کے پہلے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے آسمان پر جس پیغمبر سے ملاقات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کون سے پیغمبر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرائی گئی؟ ملاقات کرے۔ کیسی حالت میں؟ دروازہ کھلا، 70,000 فرشتے ادھر قطار باندھ کے کھڑے ہوئے، 70,000 فرشتے ادھر قطار باندھ کے کھڑے ہوئے۔ پیغمبر کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ کون استقبال کر رہے ہیں پیغمبر کا؟ کون کر رہے ہیں؟ طائف والوں، تم نے پتھروں سے استقبال کیا، دیکھو میرا محبوب کس لائق ہے، کس درجے کا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے کہ نوری مخلوق اس کے استقبال کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے کیوں ملاقات ہوئی؟ کیونکہ سوا لاکھ پیغمبر تھے، ان میں سے سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اے پیغمبر، آپ جن حالات سے دوچار ہو کر ابھی مکے سے آ رہے ہیں، ان مکے والوں کے ستانے اور ان کے ساتھ جو ہے ایذا رسانیوں کی کیفیت اور طائف والوں کا آپ کے ساتھ سلوک، یہ یہی ختم نہیں ہوا۔ وقت آئے گا جیسے حضرت آدم کا دشمن شیطان نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا، وہ کیفیت، وہ مرحلہ بھی آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ مکے والے آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے، یہاں سے آپ کو نکال باہر کریں گے۔ سرکار کو اس مرحلے کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے ملاقات کروائی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور دنیا نے دیکھا مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیا گیا۔ اپنا وطن چھوڑ کے جانا نہیں کتنا بڑا بھاری ہوتا ہے آدمی کو، اور وہ بھی اگر سامنے مال و متاع ہے، کمانا دھمانا ہے، تو آدمی کو زیادہ فکر نہیں ہوتی، لیکن صرف مذہب کی بنیاد پر جگہ چھوڑ کے چلے جانا، اور پوری محنتیں 51 سال کی محنتیں ہیں، ایک دن کی 2 دن کی ہے، 51 سال 63 میں سے 51 سال کی محنتیں آپ کی یہاں ہیں، یہ سب چھوڑ کے آپ کو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا کہ اے میرے بیٹے، مرحبا بابن الصالح، میرا نیک بیٹا آیا۔ کیا بول رہے ہیں حضرت آدم؟ آج دنیا میں جتنے بھی آئے سب آدم کی اولاد ہے نا بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم کے بیٹوں میں آتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے کیا کہا؟ میرا نیک بیٹا آیا۔ کیا بتا اس کے اندر؟ ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا اعتراف کرے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی خوبیوں کا اعتراف کرے، اس سے بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ کھلگا۔ آپ بولیے، کھلگا پٹا بولنے سے باپ کی عظمت بیٹے کے دل میں پیدا ہوگی؟ میرے جملے کڑوے ہیں، آپ بولیے، باپ کی عظمت اور باپ کی محبت اولاد کے دل میں کیا لفنگا بولنے سے، پٹا بولنے سے، کھلگا بولنے سے، ان الفاظ سے بچوں کو یاد کرنے سے کیا باپ کی عظمت باپ جو اولاد کے دل میں پیدا ہوگی؟ آج جا کے دیکھو، ہر بڑا آدمی اپنی اولاد کو بلا رہا ہے، بول رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے، تعارف کر رہا ہے، تو اسی انداز میں کرا رہا ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر کے بتا دیا، باپ اپنے مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا،
باپ اپنے مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، اس کی نظر اپنی اولاد کی خوبیوں پر ہونا چاہیے۔ کس پر ہونا؟ اپنی اولاد کی خوبیوں پر ہونا۔ جب باپ اپنے بچے کو صحیح انداز سے یاد کرے گا، صحیح تعارف کروائے گا، اس کی خوبی کو اجاگر کرے گا، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ ارے میرے ابا تو میرے کو اتنا چاہتے ہیں کہ میری یہ خوبی ان کی نظروں میں ہے، تو پھر ایسا بچہ باپ کی نافرمانی کرے گا؟ کہو بھائی کیا خیال ہے؟ ایسا بچہ کی جیسا باپ کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے جیسا اولاد کی تربیت کا گر نہیں سیکھا، دنیا جس روش پہ چل رہی ہے ہم بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے سیدھے ہاتھ کی طرف تو مسکراتے، خوش ہوتے، اور بائیں طرف دیکھتے تو چہرہ آپ کا بگڑ جاتا، ایک غم کی سی کیفیت آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ آدم کی یہ کیفیت کیا ہے؟ ابا جان ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جی صاحب چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ آہا کیا بات ارشاد فرمائی صاحب۔ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا اصل یہ ہے دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں، اچھے کاموں کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو باپ جب اپنے بچوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھے گا تو خوشی ہوگی کہ جی صاحب مسرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کو دیکھ کر حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کا چہرہ کھل اڑتا۔ لیکن جب یہ بھی تو اولاد ہے، یہ بھی تو اولاد ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے پاپ کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ دوزخ میں جلنے والی ہے، تو حضرت آدم جب ادھر دیکھتے دل کو تکلیف ہوتی، ہائے یہ کہاں جلنے والے ہیں؟ دوزخ میں جلنے والے۔ سگا باپ جب دو بیٹوں کو دیکھتا ہے، ایک بنا ہوا ہے ایک بگڑا ہوا ہے، بنا ہوا اگر ہے باپ کے دل کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بولو نوجوانوں، باپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ اور بگڑے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے آپ بولیے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ تو شراب پی کے باپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، جوا کھیل کے باپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، محلے میں لڑائی جھگڑا کر کے باپ کی عزت کو بٹا لگا رہا، تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ آوارہ بچوں کے ساتھ پھر کے باپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ اب بول، جب تیرے یہ کرتوتوں کی وجہ سے باپ کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو پھر باپ کے دل خوش ہوا یا باپ کا دل غمزدہ ہوا؟ پھر بولو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی رہے گا؟ جبکہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ رضا الرب فی رضا الوالد، باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ آج نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ نے اپنی خوشی کو منحصر کر دیا۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کوئی کام ایسا نہ ہو جو ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا ہو۔ باپ منہ سے کچھ نہیں بولتا لیکن دیکھ دیکھ کے کڑکتا ہے، دیکھ دیکھ کے اندر جلتا ہے، دیکھ دیکھ کے اس کو غم کھائے جاتا ہے کہ رے بھائی یہ بھی میرا بیٹا ہے مگر ہاتھ سے نکل گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا، اس کو کیا کرنا میں؟ یہ جو دل کے اندر کڑن پیدا ہو رہی یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اولاد کا فرض کیا ہے؟ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رہن سہن سے کس کو خوش کرے؟ ارے کس کو خوش کرے؟ ماں باپ کو خوش کریں گے تو آخرت میں جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جی بتا دیا معراج کے واقعے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا یہ منظر، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟
آنکھوں سے دیکھا ہے منظر کہ آدم ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھ رہے تو چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا باضابطہ کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے کہ آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ امت کو تعلیم دینا تھا، بتانا تھا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے جب امتی گناہ کرتا ہے تو اس کی تکلیف نبی کو ہوتی ہے، جب امتی گناہ کرتا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ نبی کو ہوتی ہے۔ آج صبح دیکھیے، شام دیکھیے، رات دیکھیے، دن دیکھیے، ہم نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا نبی کے دل کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارا دن کیسا گزر رہا ہے، ہمارا کمانا کس راستے کا ہے، ہمارا خرچ کرنا کس راستے کا ہے، یہ سب ہمارے معاملات کس راستے کے ہیں، ہمارے اخلاق کس راستے کے ہیں؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے؟ براہ راست کس کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے اعمال سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو ذرا احساس نہیں ہے۔ اتنے بے حس بنے ہوئے ہیں کہ جی صاحب کبھی سچی دل سے توبہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم سے ملاقات کے بعد یہاں سے دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہاں بھی جی صاحب سوال جواب ہوا، کون ہے، کس کے ساتھ ہے؟ جب دروازہ کھولا 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر رہے ہیں؟ استقبال کر کے بتا رہے کہ میرا محبوب کیسے استقبال کے قابل تھا، اور ظالموں تم لوگوں نے میرے محبوب کے ساتھ پتھروں سے استقبال کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دوسرے جی صاحب جو ہے آسمان میں قدم رکھے، وہاں ایک نہیں 2 پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ کتنے پیغمبروں سے؟ 2 پیغمبروں سے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کون کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان دونوں سے یہاں کیوں ملاقات کرائی گئی؟ محدثین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی کہ نہیں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے، ان کو جی صاحب قتل کرنے کے لیے حساب جو ہے سازش تیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر کا محاصرہ کیا۔ لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، جو محاصرہ کرے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ لوگوں نے تو سازش کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ بچ گئے۔ سازش کی یہ سب حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ نے ان کی سازشوں سے ان کو کیا کر دیا؟ بچا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اے پیغمبر، جیسے عیسیٰ کے ساتھ ان کے امتیوں نے قتل کی سازش کی اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اسی طریقے سے آپ کے تعلق سے بھی قتل کی سازش کریں گے مکے والے، اور پھر آپ کے گھر کا بھی محاصرہ کریں گے۔ لیکن یہ صاحب مطمئن رہنا، جیسے عیسیٰ کی اللہ نے حفاظت کی ویسے آپ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ مکے کی تاریخ گواہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایک نہیں 99 لوگوں نے جی صاحب آپ کا محاصرہ کیا تھا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واسطے، سازشیں چلی۔ قرآن نے گواہی دی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے سازشیں رچائی، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے یہ کیا کر سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں، یہودیوں نے
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خام و خواہ کے یہ صاحب جو ہے قتل کیا اور ذبح کر دیا۔ ان سے ان لوگوں نے ایک فتویٰ مانگا۔ حضرت یحییٰ کو کیوں قتل کیا معلوم؟ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ اپنی یہ صاحب جو ہے میدر بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ باپ بیٹی سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صاحب جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور تھا، یہ شادی کرنا چاہ رہا لیکن وہ بچی کی ماں تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا اگر یحییٰ فتویٰ دیں، کون فتویٰ دے؟ یحییٰ فتویٰ دے تو میں یہ بیٹی تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ تو اس نے حضرت یحییٰ سے فتویٰ مانگا۔ حضرت یحییٰ کیسے دیتے تھے؟ انہوں نے اس کو یہ صاحب کہا کہ تیرے لیے یہ بچی حرام ہے، ہرگز تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وہ غصے کے اندر حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا ان لوگوں نے۔ ایک نبی کو حق بولنے کی وجہ سے بلا وجہ ان لوگوں نے ذبح کیا۔ کرنے والے یہودی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یحییٰ سے ملاقات کرا کے بتا گیا جیسے یحییٰ کے ساتھ یہودیوں نے سازشیں کی، ویسے آپ کے ساتھ بھی مدینے کے لوگ جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے یہودی سازش کریں گے آپ کو قتل کرنے کی۔ یہی یہودی ہے، حضور کو زہر دیا، عورت کو تیار کرایا، آپ کو دعوت کی گئی اور جی صاحب گوشت کے اندر کیا ملا؟ زہر ملا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے، لقمہ اٹھایا منہ میں رکھا ہی تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرما کہ اے محمد آپ اس کو تھوک دیجئے، اس کے اندر زہر ملا ہوا، آپ نہیں کھانا۔ لیکن منہ میں رکھ چکے تھے، اس کا اثر آخری عمر تک رہا۔ پیغمبر آخری وفات کے موقع پر کہتے تھے کہ جی صاحب عائشہ وہ زہر کا اثر میرے کو اب محسوس ہو رہا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ قتل کا معاملہ کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، قرآن نے کہا ان کی سرشت میں داخل ہے ناحق لوگوں کو قتل کرنا، جو حق بولے گا اس کے خلاف قدم اٹھانا۔ یہ دو پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، کیا بول کر؟ مرحباً بِأَخِ الصالح، ہمارا نیک بھائی آیا۔ آدم علیہ السلام تو کیا بولے؟ نیک بیٹا آیا۔ اور یہ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی، بھائی بھائی ہیں۔ یہ دونوں نے استقبال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا بولتے ہوئے؟ مرحباً بِأَخِ الصالح، جی جو ہے ہمارا نیک بھائی آیا، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی صاحب یہاں سے تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ محمد ہیں، اوپر سے بلاوا آیا، دروازہ کھولا گیا تیسرے جی صاحب آسمان کا، ادھر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں، ادھر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں۔ کیا کہے کے لیے کھڑے ہیں؟ کہے کے لیے کھڑے ہیں؟ پیغمبر کا ایک مرتبہ استقبال کرا دیتے ختم ہو جاتا، لیکن ساتوں جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے دروازے کے اوپر قدم قدم پر ان کا استقبال کرا کے خود نبی کو بھی بتا دیا کہ اے پیغمبر ہمارے پاس تمہارا مقام اتنا بڑا ہے، یہ طائف والے اگر پتھر مارے تو آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ادھر ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا محبوب اس لائق نہیں تھا کہ تم ان کا استقبال پتھروں سے کرتے، تانوں سے کرتے، بلکہ وہ تو اس لائق ہے قدم قدم پہ جی صاحب 70,000 لوگ ہر دو طرف کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہچانتے کون ہے؟ جن کو بچپنے میں ان کے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ قصہ تو اچھا معلوم ہے، ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کرے کہ روز پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن سے جتنے قریب ہوں گے انشاءاللہ ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپنے میں کن لوگوں نے بولی میں ڈالا؟ بھائیوں نے بولیوں میں ڈالا۔
حضرت یوسف سے ملاقات کرا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے پیغمبر، جیسے یوسف کو ان کے گھر کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ ان کو جی صاحب بے گھر کرنے پہ جی صاحب تلے ہوئے رہے، آپ کے افراد خاندان بھی، آپ کے خاندان کے لوگ بھی مکے کے اندر آپ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے، آپ کو رکھیں گے نہیں، باہر نکال دیں گے۔ مکے کے لوگ حضور کے غیر تھے، رشتہ دار تھے، رشتہ دار تھے۔ 6 پھوپھیاں پیغمبر کی تھی، 12 چچا پیغمبر کے تھے، ان کا خاندان کعبۃ اللہ کو آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، سقاۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، ان کی ان کا تذکرہ تو قرآن میں کیا گیا، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ جن کے 12 چچا ہوں، 6 پھوپھیاں ہوں، کیا اس کا جی صاحب خاندان کنبا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن چچا بھی آپ کا دشمن۔ کیسا دشمن؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے حاجیوں کے درمیان میں دعوت دیتے، جی صاحب ابو لہب پیچھے چل چل کے پتھر مارتا اور لوگوں سے بولتا، ارے یہ میرا بھتیجا ہے، نکل گیا، پاگل ہو گیا، اس کی بات مت سنو۔ پیغمبر بولتے جاتے، یہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارتا جاتا۔ کون مار رہا ہے؟ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا افراد خاندان میں سے ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضرت یوسف سے ملاقات کرا کے جیسے یوسف کو اپنوں سے تکلیف پہنچی، جیسے یوسف کو اپنوں سے تکلیف پہنچی، اے میرے محبوب تم کو ہمارے اس راستے میں کس سے تکلیف پہنچے گی؟ اپنوں سے تکلیف پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں لکھنا قلم سے لکھنے کی ابتدا کی، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرا کے یہ بتایا کہ جیسے ان کے دور میں لکھنا شروع ہوا، آپ بھی ایک دور آئے گا کہ آپ بھی کیا کریں گے؟ یہ سب لوگوں کو لکھ کر اسلام کی دعوت دیں گے۔ پیغمبر نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا، آج بھی وہ خط کا عکس لوگوں کے پاس محفوظ ہے۔ سیرت النبی کی جو کتاب ملتی ہے، اس کے جی صاحب صفوں کے اوپر پیغمبر کے ہاتھ جی صاحب لکھے ہوئے خطوط جو بادشاہوں کے نام لکھے، وہ بھی آج تک اس کا عکس چھاپ محفوظ ہے۔ 6 آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کن سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ یتیم پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم بولے تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد دنیا سے گزر گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اسی واسطے جب فرعون ذبح کرنے کا آرڈر دیا تھا، ماں بے چین تھی، باپ نے سو بچہ کیسا کرنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا، باپ ہوتے تو باپ سے کہتے، ماں سے کہا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تو جیسا ڈرے کہ فوجی آ کے تیرے بچے کو لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو بچے کو اٹھا کے کہاں ڈال دے؟ دریا میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد میں جی صاحب فرعون کے محل میں پہنچایا، بہن جا کے تلاش کر کے جی صاحب ایک پروگرام کے تحت میں بچہ واپس آ گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ارے بولو، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے آئے؟ یتیمی کی حالت میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، جی صاحب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوگا۔ یتیمی ہونے میں، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آنے میں دونوں برابر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ نے بات چیت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ بات چیت فرمائی۔ جب بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، جی صاحب آگ کی ضرورت پڑی گھنے جنگل کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، کہیں میرے کو روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جا کے انگار لے کے آؤں گا۔
وہاں گئے، درخت جی صاحب جو ہے کہ اندر سے آگ نکلنے شروع ہوئی، ایک دم آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ بات کر رہا ہوں، فخلع علیک، اپنے جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، 16 پارہ اٹھاؤ سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پورا منظر ذکر کر دیا۔ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ پہلے اپنے چپل اتارو، تم یہاں جہاں کھڑے ہو بڑی مقدس جگہ ہے، چپل کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کی؟ بات چیت کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں سفر پہ جا رہے ہیں؟ معراج کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا کرنے والے ہیں؟ بات چیت کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے بتا دیا، امت کا غم انہوں نے بھی سہا، اللہ نے ان کو بات چیت کے ذریعے سے جی صاحب ان کو شرف بخشا۔ اے محمد آگے چل کے تم کو بھی جی صاحب تکلم کا شرف نصیب ہوگا۔ 7ویں جی صاحب جو ہے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھلا، ادھر 70,000 فرشتے، ادھر 70,000 فرشتے۔ ساتھ میں کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت جبرائیل۔ کہاں رہتے معلوم؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ ہے عرش الہی کے بالکل سامنے کے حصے میں حضرت جبرائیل کھڑے کے رہتے تھے جب تک ابھی قرآن نہیں اترا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا شروع نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل کی کیفیت ذکر فرمائی کہ عرش الہی کے سامنے جب کھڑے ہوتے، ان کے ہاتھ اور پیر کے اندر یہ سب ہیبت کے مارے، اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیروں میں کپ کپی طاری ہوتی، جیسے جھٹکا پڑتا ادھر سے قطرہ نکلتا، ہر قطرے سے ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا۔ یہ حضرت جبرائیل ہے۔ 7ویں آسمان پہ پہنچے جی صاحب، وہاں دیکھا 70,000 فرشتے دونوں طرف ہیں، آپ کا استقبال ہوا۔ ایک بڑے بوڑھے آدمی، ایک چوکور کمرہ ہے، اس کو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے نہیں۔ اب تک 6 جی صاحب جو ہے جو آسمانوں میں سب کھڑے ہو کے استقبال کرے، آگے بڑھ کے استقبال کیا، لیکن یہ 7ویں آسمان پہ جو بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، یہ اٹھے نہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر بیٹھے ہوئے آدمی سے مصافحہ کیا، سلام کرا، بیٹھ کے بات چیت کی آپ نے۔ یہ کون ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو حضور کے دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں نا، ایک اسحاق ایک اسماعیل۔ اسماعیل کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے دادا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں۔ دادا بڑے رہتے چھوٹے رہتے؟ بڑوں سے چھوٹا خود جا کے ملنا نہیں، بڑا آ کے ملتا۔ کیا جی؟ چھوٹوں کا جی صاحب کام ہے بڑوں سے ملنا۔ ہم کیا بولے؟ ہاں وہ بیٹی کن جانے آیا، وہ بیٹے کن جا کو ملنے آیا، میرے کن آ کو نہیں ملتے۔ کیا اخلاق ہے؟ سبحان اللہ۔ کالر جھٹک رہا، عاشق نبی ہوں، باپ تیرے سے ملنا، تو جا کے بابا سے ملنا، کیا بھولتے نہیں کیا؟ ماں سے تو ملنا، ماں تیرے گھر کو آ کے ملتی۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھ پیغمبر کا غلام ہے، سردار انبیاء ہونے کے باوجود خود چلتے ہوئے پہنچے ہیں اور اپنے دادا سے ملاقات کر کے امت کو بتایا کہ چھوٹے بڑوں سے ملو، یہ ادب ہے۔ نہیں اس کے انتظار مت رہو کہ بڑا آگے بڑھ کے تم سے ملاقات کرے۔ آج تو پوری گنگا الٹی بہ رہی ہے، بابا کے اوپر ہی الٹا، بابا کے اوپر ہی الٹا۔ وہ بیٹے کن جا کو ملنے آیا، میرے کن نہیں آئے، میں کہیں کو جاتا ہوں۔ ارے بابا اگر اولاد کے پاس گیا تو وہ اس کا احسان ہے۔ سنو ذرا، بابا اگر خود آ کے ملا تو کیا ہے وہ؟ بولو بابا، احسان ہے وہ، لیکن فرض کیا ہے؟ تو جا کے ملنا، تو جا کے باپ سے ملنا یہ فرض ہے۔ باپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ آ کے اولاد سے ملے۔ باپ اگر آ کے ملتا ہے تو یہ احسان ہے، دل بڑا کر کے وہ آ رہا، احسان کر رہا تیرے اوپر، لیکن تیرا فرض کیا ہے؟ تو جا کے ماں باپ سے ملنا۔
بڑوں سے ملنا، بڑوں کے آنے کا منتظر نہیں رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ جی صاحب بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرمائی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے جی صاحب جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ دونوں کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے وہاں تک پہنچے، جہاں بھی فرشتے قطار لگائے کھڑے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا دے یہ بارڈر ہے آسمانوں کا، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ آسمان کے پورے احکامات یہاں آ کے رکتے ہیں اور زمین کے پورے اعمال جا کے یہاں رکتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو قبول کرنا ہوتا ہے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور جس کو قبول کرنا نہیں ہوتا اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہم یہاں کر کے خوش ہیں، خالی قبول ہوا نہیں ہوا اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا میں جل کے ختم ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نور کے حجابات کی میں تاب نہیں لا سکتا، اب آپ آگے بڑھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، ایک دم بادل کی شکل میں جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ سرکار کہتے ہیں کہ میں بادل کی شکل میرے کو گور گھیر لی اور ابر ابر محسوس ہونے لگا، سامنے سے پردے ہٹنے شروع ہوئے، میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں جی صاحب، اور پردے ہٹتے چلے گئے۔ کتنی دور جانے کے بعد ایک دم آواز آئی حضرت ابو بکر کی، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کس کی آواز آئی؟ حضرت ابو بکر کون ہے؟ آواز جانی پہچانی ہے نا، نبی ہے، جانی پہچانی ہے نا۔ یہ تو پورے مکے میں ہر جب بھی مار کھائے حضرت ابو بکر ساتھ میں۔ نئی جگہ اگر نئی آواز آئی تو آدمی چمکتا نہیں، خوش ہوتا؟ ارے بولو، چمکتا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو چمکانا نہیں چاہ رہے، گھبراہٹ میں ڈالنا۔ چمکانے کا مطلب گھبراہٹ میں ڈالنا، کیونکہ نبی کو تکلیف دینا نہیں ہے، گھبراہٹ میں ڈالنا نہیں ہے۔ اس لیے مانوس آواز میں آواز آئی حضرت ابو بکر کی آواز میں، اے ہمارے محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ ذکر کرتے جی تو حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کے بولتے، ابو بکر تیری آواز میں آواز آئی۔ کیا مقدر تھے ابو بکر کے، اور دنیا ابو بکر کو گالیاں دے رہی ہے اور ابو بکر کے عمل کو معیار نہیں مانتی۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا، ابو بکر میں ابھی جا رہا ہوں، تم پہلے سے وہاں ہو، تمہاری آواز آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، دنیا کو بتایا ابو بکر کا مقام کیا ہے، ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ یہ مقام ابو بکر کو کیسا ملا؟ حق کا ساتھ دینے کی بنیاد پر۔ کیا بھائی؟ حق کا ساتھ دیا تو اللہ نے حضرت ابو بکر کا مقام اتنا بڑھایا۔ آج بھی اگر کوئی حق کا ساتھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہ مقام دیتا۔ آج حق کا ساتھ دینے والے کم ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی اب وہاں سے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ سے یہ سب باتیں ہوئی، اللہ نے جو کچھ بیان کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سب یہ دونوں میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے واپس ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں واپسی میں دیے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ جب کوئی مہمان آ کے واپس جاتا ہے تو جی صاحب اس کو کچھ نہ کچھ یادگار تحفہ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں گیا دلندر پیڑا چھوٹی، آ کو 8 دن کھا کو گیا، ابھی کیا دینے کا؟ ایسا نہیں ہے۔
دلوں میں محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی سب کچھ نکال کے رکھتا ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا، تمہارے پاس مہمان آئے، چند دن رہے، جب واپس جانے لگے اور خوشی کا اظہار کرو، ان کو کچھ تحفہ دو۔ جب تک تحفہ رہے گا تم بھی یاد رہو گے، تمہاری محبتیں بھی یاد رہیں گی، تم بھی یاد رہو گے، تمہاری محبتیں بھی یاد رہیں گی۔ آج تو اس سے واپس لینے کی فکر میں ہے، کیا چلر نہیں ہے، ادھر دو ادھر سے غیر۔ مہمان کے سلسلے میں فرمایا، مہمان جب آتا ہے کسی کے گھر تو تمہاری روزی لے کے آتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو تمہارے گناہ لے کے جاتا ہے۔ ہم نے مہمان کو کیا سمجھا؟ سرکار نے فرمایا مہمان آتا ہے تو روزی لے کے آتا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے اچھا اچھا کھاتے نہیں کھاتے، تو یہ روزی لے کے آ رہا، اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ لے کے جاتا ہے، یعنی اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ گھر والوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، ان میں سے پہلا تحفہ دیا 50 نمازوں کا۔ کتنا دیا بھائی؟ اور دوسرا دیا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ختم تک دے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ملی اس کے سلسلے میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ اعلان تھا کہ شرک جو آدمی نہیں کرے گا ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور بعض روایتوں میں اس کی جگہ کوئی اور مضمون بھی ہے۔ یہ 3 چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہاں سے واپس آئے۔ آخری بات بول رہا ہوں، واپس ہونے لگے، 7ویں آسمان پہ کون ہے؟ بھول گئے آپ لوگ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد 6ٹھے آسمان پہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ابراہیم کے بعد 6ٹھے آسمان پہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا تو تسلی دی، چلیے اللہ آپ کو ہمت دے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنے 50 نمازیں پڑھ نہیں سکتی، جاؤ اللہ کے دربار میں، غور سے سنو، اللہ کے دربار میں جاؤ اور اللہ سے گزارش کرو کہ اس میں کچھ تخفیف ہو۔ روایتوں میں آتا ہے سرکار پہلی مرتبہ گئے 5 کم ہوئے، پھر گئے پھر 5 کم ہوئے، اس طریقے سے جی صاحب جو ہے کم ہوتے ہوتے جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 رہ گئے۔ کتنے رہ گئے بھائی؟ 5 رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 5 جب لے کے واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار جاتے ہوئے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اصل میں تو 5 نمازیں ہی مقدر کرنا تھا، لیکن 50 نمازوں کا حکم دیا، اور کم کرتے کرتے کتنے باقی رکھے؟ 5 رکھے۔ فرما دیا پڑھو تم 5، ثواب ہم دیں گے کتنے کا؟ 50 کا۔ رکھنا کتنا منظور تھا بھائی؟ 5 کا۔ تو سرکار کو اتنے مرتبہ کہیں کو دوڑا ہے، 5 کم کر کے پھر 5 پھر 5، ایک ہی ٹرپ میں پورے ختم کر دے کے 5 رکھ سکتے تھے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا جواب سنو، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس کا جواب سنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ وہاں سے 6ٹھے آسمان پہ آؤ، پھر یہاں سے پھر وہاں پہنچو، پھر وہاں سے یہاں آؤ، کتنے مرتبہ آپ کو آنا جانا ہوا، اور ہر مرتبہ میں 5 کم۔ جب کم کرنا ہی طے تھا تو ایک ہی مرتبہ میں کم کر دیتے، پیغمبر کے جی صاحب آنے جانے کی تکلیف بچ جاتی کہ نہیں بچ جاتی؟ کیا جواب لکھا صاحب؟ ہم نے پڑھا کہاں حضور کی سیرت کو؟ ناولاں پڑھنے کے جی صاحب سیرنا دیکھنے سے فرصت نہیں۔ پیغمبر کی سیرت تو خالی کھانے کے لیے پوریاں بنانا ہے، بس نبی کی سیرت آپ
پیدا ہوئے اس لیے 12 پوریاں تلنا ہے، کھیر بنانا ہے، کھانا ہے، کھانے کے واسطے نبی کی سیرت کو رکھیں۔ کیا جواب دیا صاحب؟ محدثین نے لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ گئے، آپ نے درخواست پیش کی، اے اللہ میری امت اتنے نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اس میں کچھ کم کر دیجئے۔ اللہ نے آپ کی درخواست قبول کر کے کم کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مرتبہ درخواست پیش کی، کم کیا، دوسری مرتبہ پیش کی، کم کیا، جب بھی جاتے اللہ نے آپ کی درخواست کو رائگاں نہیں دیا، ہر مرتبہ آپ کی درخواست کو قبول کر کے کم کرتے رہے۔ دنیا والوں کو بتایا میرا نبی جب شفاعت کرے گا، میرا نبی جب کسی کے تعلق سے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، میں خدا میرے محبوب کی سفارش کو رد نہیں کروں گا، اور جب بھی جس کی سفارش کرے گا میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ دیکھ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے پیغمبر آئیے، اللہ نے ایک نہیں دسیوں مرتبہ بلا کے امت کو بتا دیا اپنے بندوں کو، یہ وہ پیغمبر ہیں جب بھی آئیں، جو مطالبہ لے کر آئیں میں ان کی درخواست کو رد نہیں کروں گا، جب بھی آئیں گے میں ان کی بات کو قبول کر کے یہ صاحب ان کی درخواست کو قبول کر کے کم کرتا چلا جاؤں گا۔ حشر کا میدان ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی سفارش کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کرائیں گے۔ تو پھر کم سے کم چہرہ بتانے کے لائق تو ہو، بولنے کے واسطے تو منہ ہو، کیا ہے اللہ کے نبی میں آپ کا امتی ہوں، کچھ تو ایک آدھ کام تو کر کے بتاؤ، کچھ نہیں تو کم سے کم چہرہ رکھ کے تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی میں آپ کے چہرے جیسا چہرہ رکھا، حقیقت اس کو تو کر دے، شباہت لے کے آیا ہوں، یہ تو بول سکتے کہ میں اصل نہیں ہے نقل کر کے آیا ہوں۔ ارے دیکھتا نہیں امتحان میں نقل کرنے والا نمبر حاصل کرتا کہ نہیں کرتا؟ ارے بولتا کیوں نہیں؟ نقل کرنے والے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اگرچہ کہ اصل میں یاد نہیں کیا، اصل میں سمجھا نہیں، اصل میں لکھا نہیں، صرف دیکھا دیکھی نقل کرنے کی وجہ سے نقل کرنے والا بھی نمبر لے جاتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا ہم نبی کی نقل کریں گے کیا آخرت میں شفاعت نہیں ملے گی؟ اتنا یقین نہیں ہے نبی کی بات کے اوپر؟ کیا چہرہ دکھاؤ گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے ایک نہیں کئی مرتبہ پیغمبر کو بار بار اپنے در پہ بلا کے امت کو یہ سبق سمجھایا، یہ میرا محبوب وہ ہے جب بھی کسی کی سفارش کرے گا میں ان کی سفارش قبول کروں گا۔ ایسے نبی کو تکلیف پہنچانا مناسب ہے؟ ارے بولو۔ پھر صبح سے شام تک نمازیں چھوڑ رہے ہیں، صبح سے شام تک نبی کی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، کیا کیسے سفارش ملے گی؟ کیسے جامع کوثر ملے گا؟ کیسے نبی کا آمنا سامنا کریں گے؟ کچھ تو فکر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کے واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ عمر کی کون سی حد ہے؟ یہ آپ کی عمر کیا تھی بھائی؟ ارے بولو کتنے سال تھے؟ 51 سال۔ کتنے سال؟ 51 سال۔ حضور کی کل عمر کتنی ہے؟ 63۔ 63 میں سے 51 نکل گئے، کتنے بچ گئے؟ میرے بولو نا، یہ 12 سال حضور ابھی دنیا میں رہے۔ ہر سال رجب کا مہینہ آتا یا نہیں آتا؟ آتا نا جی، ہر سال میں ایک مرتبہ رجب کا مہینہ آتا نا۔ رجب کا جو ہے معراج کا جو واقعہ حضور کی زندگی میں پیش آیا، حضور کی عمر تھی 51 سال۔ اس کے بعد پیغمبر ابھی کتنے دن دنیا میں رہے؟ 12 سال تک دنیا میں رہے۔ حضور نے کبھی کسی سال رجب کے اس مہینے میں اس تاریخ کو جگنے کا اہتمام نہیں کیا، نہ جگنے کا حکم دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ پیغمبر کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بلند کیا، لیکن ہم نے جو اصل کام کرنا تھا وہ تو چھوڑ دیا۔ جو تحفہ لائے اٹھا کے باہر بازو رکھ دیا، جمعے کو جمعہ دیکھ لیں گے، حساب چکتا کر لیں گے۔ وہ کرسنا بھی کرے نا، اتوار کو تو ہم بھی جمعے کا جمعہ کر لیں گے۔ سرکار جو تحفہ لائے اس کو تو اٹھا کے رکھ دیا، اور جو بتایا نہیں، جو کیا نہیں، اس کو ایسی جیسا پابندی کے ساتھ کرنا شروع کیا، گویا کہ یہ کرا تو مسلمان، نہیں تو نہیں۔
اگر ایسا ہی حکم ہوتا، یہ 12 سال میں نبی بھی جگ کے بتاتے نہیں بتاتے؟ صحابہ 100 سال دنیا میں رہے، جگ کے بتاتے نہیں بتاتے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جگنے کا جو معراج میں اہتمام ہے، نہ نبی کا حکم ہے، نہ شریعت کی سلسلے میں کوئی اصل ہے۔ ہاں لوگوں نے علم کی کمی کی وجہ سے جی صاحب ایک بہانے حضور کی جی صاحب سیرت کو بتانے کے لیے جی صاحب شروع میں لوگوں کو جوڑا، لیکن اب وہ اس درجہ ہو گیا، وہ کرا تو پکا سنی ہے، نہیں تو انہیں جی صاحب جو ہے سو حضور کا غلام ہی نہیں ہے۔ اس لیے دین کے اندر ایسی بات کا اضافہ کرنا جس کو ضروری سمجھ لیا جائے، اس سے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس موقع پر ہمارا ہر سال یہ معمول رہا کہ 26-27 تاریخ آنے سے پہلے جو جمعہ آتی ہے اسی میں ہم معراج کی جی صاحب پورے واقعے کو ذکر کر دیتے ہیں، چونکہ اب تاریخ کے حساب سے اتوار آ رہا ہے، لوگ ابھی سے فکر مند ہیں۔ گزشتہ سال بھی مسجد میں آ کے خواہ گڑبڑ کر کے چلے گئے، ایسا کیسا نماز ہوتی ٹائم پہ، آج جگنے کی رات ہے دیر سے ہونا۔ اس لیے میں کھلا بول دے رہا ہوں، اس مسئلے میں شریعت کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے، وقت پہ اپنی نماز ہوگی۔ اگر کہیں جگ رہے ہیں تو آپ جا کے جہاں وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اس میں اتنا التزام کرنا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آنا مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب جو ہے دعوت کے عنوان سے جتنی محنتیں کی ہیں، قربانیاں کی ہیں، اے اللہ ان سب میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائیے۔ اے اللہ ہم تو حقدار نہیں ہیں مولا، اے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک نبی کی کسی سنت کو ہم نے اپنایا نہیں مولا، اے اللہ ہم مجرم ہیں مولا، ہمارے جرم کو معاف فرما کر سنتوں کا عشق نصیب فرما دے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سچی وابستگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، زبان کے اوپر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گونج میں، اے اللہ تو اپنے پاس بلا لے مولا۔ بے ایمانی کی موت سے، حادثات کی موت سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔